نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم۔ آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پر مالک نے ملک نے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع کا معنی بہار ہے۔ جتنی بھی لغت کی کتابیں موجود ہیں ان میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے ربیع کا معنی بہار ہے۔ اس کے ساتھ لفظ جڑا ہے الاول۔ ربیع الاول کا معنی ہوا پہلی بہار۔ اہل عرب جب بھی کسی مہینے کا نام رکھتے تو موسم کا بڑا ہی خیال رکھا کرتے تھے۔ اس وقت چونکہ موسم بہار تھا، اس وجہ سے اسلامی سال کے تیسرے مہینے کا نام ربیع الاول رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ جو کہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے، جسے ربیع الثانی ربیع الاخر کہتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا بہاریں دو ہیں۔ نمبر ایک ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار۔ اسی طرح میرے آقا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی بہار ہے۔ جس طرح بہار کے دو موسم ہیں، مہینے بھی بہار کے دو ہیں، ربیع الاول ربیع الثانی۔ اسی طرح موسم بہار بھی دو ہوتے ہیں، ایک اس کا ابتدائی زمانہ، ایک اس کا تکمیلی زمانہ۔ ابتدائی زمانہ مقصود نہیں ہوتا، تکمیلی زمانہ مقصود ہوتا ہے۔ پہلا زمانہ ابتدائی زمانہ سبب اور ذریعہ تو ہوتا ہے، مقصد نہیں ہوتا۔ ابتدائی جب موسم بہار آتا ہے اس میں پھول کھلنے لگتے ہیں اور پھول کی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ نکلنے لگتی ہیں۔ امید ہوتی ہے کہ جب اس کا تکمیلی زمانہ آئے گا وہاں پر جا کر پھل لگیں گے، وہ پھل پکنے کے لیے تیار ہوں گے، کھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا جو موسم بہار کا ابتدائی زمانہ ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، وہ سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تکمیلی زمانہ جو بعد میں آنے والا ہے یہ اس کی امید دلاتا ہے کہ اس کے بعد تکمیلی زمانہ آئے گا اور تکمیلی زمانے کے اندر پھل پکیں گے اور پھلوں کو کھایا جائے گا، تو وہ مقصودی زمانہ ہوتا ہے جسے تکمیلی زمانہ کہتے ہیں۔ موسم بہار کا دوسرا زمانہ کہتے ہیں۔ گویا کہ موسم بہار بھی دو ہیں، پہلا ابتدائی زمانہ ایک موسم بہار اور اس کا تکمیلی زمانہ دوسرا موسم بہار۔ اسی طرح ربیع الاول کے اندر ایک ربیع الاول ہے، ایک ربیع الثانی ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کے اندر بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ابتدائی زمانہ ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تکمیلی زمانہ ہے۔ ابتدائی زمانہ سبب اور ذریعہ ہے، یہ امید دلاتا ہے کہ اس کے بعد تکمیلی زمانہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو تکمیلی زمانہ ہے وہ مقصود ہے، وہی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ابتدائی زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تحقیقی قول کے مطابق 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے وقت 22 اپریل 571 عیسوی اس وقت 4:07 تھے۔ صبح صادق کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر رونق افروز ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ابتدائی زمانہ ہے۔ اب جو تکمیلی زمانہ ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے 40 سال مکمل کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ اللہ جل شانہ نے فرشتہ اتارا، اللہ جل شانہ نے نبوت، ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت روحانیہ ہے، یہ اصل مقصد تھا، یہی مقصود تھا۔ ابتداءً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ سبب اور ذریعہ بنی دوسری ولادت کے لیے، جو کہ روحانی ولادت تھی اور مقصود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ولادت اصل ولادت ہے، اس لیے کہ پہلی ولادت کے اندر امید کیا لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے، اب توحید کی کلیاں کھلیں گی، اب توحید کا جو پھل ہے وہ لوگ کھائیں گے، توحید لوگوں کے سامنے آئے گی، شرک سے لوگ باز آ جائیں گے، کفر سے لوگ باز آ جائیں گے۔ اور یہ جو چیزیں تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی ولادت، یعنی جب عمر مبارک 40 سال ہو گئی، اعطاء نبوت کے بعد اللہ جل شانہ نے نبوت کا تاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا ڈنکا بجایا ہے، بتوں کی مذمت کی ہے، کفر اور کافری خصائص سے نفرت دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتوں کی نفی کر دی کہ کئی سارے الہ نہیں ہیں، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رازق ایک ہے، اسی کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد توحید کا ڈنکا بجایا ہے۔ تو جو پہلی ولادت تھی وہ موسم بہار کا ابتدائی زمانہ تھا، اور اسی طرح جو دوسری ولادت ہوئی وہ موسم بہار کا تکمیلی زمانہ تھا۔ جس طرح موسم بہار کے اندر ابتدائی زمانہ مقصود نہیں ہوتا، تکمیلی زمانہ مقصود ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو کہ ابتدائی زمانہ تھا یہ مقصود نہیں تھا بلکہ سبب اور ذریعہ تھا۔ اس کے بعد جو 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت ہوئی ہے وہ اصل مقصود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی وجہ سے ہوئی، لہٰذا اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم توحید پر آ جائیں، رسالت پر آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، تب بھی بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ آخر میں اسی شعر سے اجازت چاہوں گا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔